زیادہ لوگوں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. جب آپ بیان میں بچے زیادہ پیدا کرنے کی تو اس کی رپورٹ کو پیش کر کے آپ کے بیانات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اب عوام کس بات پر. تو بچے پیدا کرنے سے کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. نیچرل لائف جتنی زیادہ ہوگی نا اتنا ہی عورت صحت مند رہے گی. بچے روکنے سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور باقی کیلشیم کی کمی بچوں کی وجہ سے نہیں ہے, دھوپ نہ لینے کی وجہ سے ہے, کیونکہ نیچرل لائف میں دھوپ بھی آتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آج کل لوگ دھوپ لے نہیں رہے ہیں, اس کی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی ہے, جس کی وجہ سے کیلشیم تیل لینے گیا ہوا ہے آج کل. سمجھتے ہو؟ میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا کہ اتنے لوگ تو دھوپ لیتے ہیں, انہوں نے کہا جتنی لینی چاہیے اتنی دھوپ لیتے نہیں ہیں, سارا دن چھاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے گھروں میں کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا کرو کہ دھوپ لیا کرو, تھوڑا سا قمیض اتار کے چٹی بنیان چٹی پہن کے دھوپ میں بیٹھ جایا کرو. سمجھتے ہو؟ اور سردیوں کی دھوپ تو بڑی زبردست ہے. اچھا, اس میں بعض لوگ کہتے ہیں صبح صبح کی دھوپ لی جائے, تو صبح کی دھوپ اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس میں ہیٹ کم ہوتی ہے, اسکن کو نقصان کم پہنچاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے صبح کی دھوپ ہو, کسی بھی ٹائم کی دھوپ ہو, بس اتنی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کمر کے تکے بننا شروع ہو جائیں. اب جون جولائی میں آپ دھوپ میں زیادہ دیر بیٹھو گے وہ تو جلا دے گی نا, وہ اسکن کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اتنی ہیٹ نہ ہو. باقی کراچی میں جو سردیوں کی دوپہر کی دھوپ ہے یہ بڑی شاندار دھوپ ہے. تو میرا معمول ہے دھوپ میں بیٹھنے کا, چڈی بنیان میں نہیں, کپڑے پہن کے قمیض اتار کے اپنے گھر میں دھوپ میں بیٹھتا ہوں پابندی کے ساتھ, اور اس سے انسان بہت دماغ فریش ہوتا ہے اس کا. آپ قمیض نہ بھی اتاریں, ہلکی قمیض اگر ہو نا جو سفید کلر کی, وہ بھی روشنی کو جذب کرتی ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. بچوں کو تو لازمی, میں تو اپنے بچوں کو پورے چھوٹے بچے جو ہے نا پورے کپڑے اتار کے دھوپ میں بٹھا دیتا ہوں, ان کو سردیوں میں لازمی بٹھائیں ان کو دھوپ میں. یہ دیکھو جیسے پودے کو دھوپ چاہیے نا بڑھنے کے لیے, ایسے ہی انسان کو بھی دھوپ چاہیے. تو دھوپ سے نہ بھاگیں اتنا, تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھا کریں, یہ بہت ہی ضروری ہے. اور صرف وٹامن ڈی نہیں ملے گا, آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی, ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو, بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دھوپ میں بیٹھا کرو. گوروں کو تو دھوپ لندن وندن میں ملتی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے جس دن ملتی ہے تو سارے بالکل کپڑوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ان کو لگتا ہے اڑے دھوپ آ گئی, ہمیں فری پھوکٹ میں اتنی مل رہی ہے اور ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے. دھوپ میں لیٹا کریں تھوڑی دیر, اپنے ذمہ داری پر کہ کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو کہیں, ایسی جگہ بنائیں قمیض اتار کے بیٹھ جایا کریں آرام سے. تھوڑا سا یہ شلوار اوپر کر لی, کمر پہ دھوپ لگے, سینے پہ دھوپ لگے, آرام سے طبیعت کے ساتھ. تو یہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے, گھروں میں ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ دھوپ آئے وہاں بیٹھ جائیں, وہ نہ کپڑے نہ اتاریں, ویسے ہی دھوپ میں بیٹھ جائیں. تو وہ یہ جو سن لائٹ جب آپ کے یہ ایسے کپڑوں پہ پڑے گی تو یہ بھی کافی ہے, قمیض اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو سن لائٹ ملنی چاہیے, وہ کسی بھی طرح سے ملے. دیکھو پودا کو کمرے میں رکھ دو گے تو نہیں بڑھتا نا, جیسے اس کے لیے دھوپ ضروری ہے. دھوپ اتنی زبردست چیز ہے, مرغیوں کو آپ کمرے میں بند کر دو نا, اندھیرے میں انڈا دینا چھوڑ دیں گی. وہ مرغی کو روشنی چاہیے, سورج کے حساب سے چلتی ہیں, وہ روشنی ملتی ہے تو انڈے ان کے چلتے ہیں. جہاں آپ نے مرغیوں کو سن لائٹ دینا چھوڑ دی, مرغیوں کی اسٹرائک شروع, انڈا مارکیٹ سے شارٹ. کیا یعنی اس کا مطلب ہے دھوپ کا انسان کی باڈی پہ اور یعنی جانوروں اور انسانوں پہ کتنا گہرا اثر ہے. ہاں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دھوپ نہیں چاہیے, وہ الو ہے, الو ٹائپ کے اگر آپ ہیں, اللہ نہ کرے, تو پھر آپ کو دھوپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نارمل میرے بھائی ہم تو الحمدللہ الو نہیں ہیں, تو پھر ہم جیسے لوگوں کو یعنی آپ جیسے پیارے لوگوں کو دھوپ چاہیے. تو گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام کیا کریں. بعض لوگ ایسے ایسے گھر بنا رہے ہیں, اصل میں فالٹ لوگوں میں یہ ہے کہ آبادی کے اندر نہ گھس کے رہنے کا بہت شوق ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. گلستان جوہر میں فلیٹوں میں جا کے دیکھو, ایک ایک کمرے میں 8-8 بندے ایک ایک کمبل میں سو رہے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو بچے زیادہ پیدا کریں تو کھڑکی سے نکل رہے ہیں بچے, گر رہے ہیں باہر جا کے. آپ ابے تو ہم آپ سے جب کہہ رہے ہیں بچے پیدا کریں تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ایک فلیٹ میں جا کے گھس جائیں آپ؟ نہ دھوپ ہے نہ ہوا ہے, اس سے تو بیماریاں پھیلیں گی. یہ تو ایک بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ نکل جاؤ گلشن معمار کی طرف, احسان آباد کی طرف, اسکیم 33 کی طرف, اس فلیٹ کو بیچو, ذرا بڑا گھر لے لو, اس قیمت میں شہر سے دور آپ کو اچھا گھر مل جائے گا. لیکن نہیں جی, ہم نے رہنا وہی ہے, مکھیوں کے چھتے کے اندر ہی رہنا ہے ہم نے. دور نکل جاؤ یار, تھوڑا سا کیا ہو جائے گا اس میں, کھلی فضا میں رہو, روشنی ملے, دھوپ ملے, اس میں کچی جگہ, اس میں بکری پال لو. فلیٹ میں بکری پال سکتے ہو, مرغی. دیکھو آپ نا یہ مہنگا گھر جو چھوٹا ہے بیچ کے نکلو وہاں اسکیم 33 کی طرف, کراچی میں سائڈ پہ نکل جاؤ آپ, یا ادھر نئے ناظم آباد ہو گیا یا اس سے آگے ہو گیا, کہیں بھی نکل لو, باہر نکلو, بڑی جگہ مل جائے گی.
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان پیسوں میں بڑی جگہ ہوگی، کچی جگہ ہوگی، آدھے میں بکریاں پالو، بلکہ نہیں 1/4 میں مرغیاں پالو، بلکہ بکری مرغی تو ساتھ پل سکتی ہے، آدھے میں بکریاں مرغیاں پالو، آدھے میں آپ گھاس پھوس لگا دو۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے، بچوں کے لیے مٹی میں کھیلنا بہت ضروری ہے۔ جو بچے بچپن میں مٹی میں نہیں کھیلتے وہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں، سمجھتے ہو؟ ہم اللہ کا شکر ہے میں بہت جلدی، اللہ الحمدللہ جلدی بیمار نہیں ہوتا، جیسے آج کل وبائیں پھیل رہی ہیں نا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے بچپن میں نا کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا کے مارے ایک دوسرے کو، ایسے بارش میں ہم کھیلتے تھے۔ ہمارے قریب گراؤنڈ تھا دور گھر سے ذرا، وہاں جاتے تھے، جب بارشیں ہوتی نا تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا اس میں، تو بچوں کا تو پھر کھیل ہی یہی ہے، کیچڑ میں کیا مزہ آتا ہے کھیلنے میں، آپ بتاؤ۔ گھر والوں سے دور ہوتے تھے، گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچہ یہ کر رہا ہے، تو پھر ہم کیچڑ اٹھا کے پٹاخ پورا منہ پہ تھوپ دیا گلے کے، پھر وہ بھی اٹھا کے تھوپتا تھا۔ اب کسی بچے کو آپ ذرا لے جائیں، کہیں تھوڑی سی گرد آئے گی، ایک دم اس کو چھینکے آنا شروع، اتنا وہ اسمیل آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور الرجی ہو گئی، اور کسی نے اس کے منہ پہ جا کے چھینک لیا تو بگ گیا کام سے۔ وہ اتنا چھوئی موئی بچے کو تو مٹی میں، ڈاکٹر کہتے ہیں مٹی میں کھیلنے دو اس کو، اس میں قوت مدافعت بڑھے گی۔ تو اب وہ دور تو نہیں ہے نا کہ کیچڑ میں جا کے بچے کھیلے، اب آپ حالات خراب ہیں، پتہ نہیں وہاں کوئی گنڈا بدماش نہ ہو، وہاں پہ کوئی یغوی نہ کر کے لے جائے، پہلے امن و امان تھا۔ تو اب گھر میں آپ ایسی جگہ دے دیں کہ ایک کچھ پکی جگہ ہو، کچھ بچوں کے کھیلنے کے لیے کچی جگہ ہو، بنائیں، کھیلیں، چپیڑے ماریں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو مٹی میں کلابازیاں کھائیں وہ، اور پھر بکریوں میں بھی تھوڑا انجوائے کریں، بکری کو کھلائیں۔ بچے پب جی سے بچے رہیں گے ان کھیلوں کی وجہ سے، تو بجائے یہاں کے آپ تھوڑا کنارے پہ نکل جائیں، اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ گھر ایسا بنائیں کہ ہوا گزرنے کا انتظام ہو، کمرے میں روشنی آ رہی ہو، سن لائٹ آ رہی ہو، آپ اپنے گھر کے صحن میں قمیض اتار کے بیٹھنے عزت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، یہاں آپ گلی محلے میں نہیں بیٹھ سکتے، سمجھتے ہو؟ تو نکل جائیں، تھوڑا باہر جائیں۔ رہا مسئلہ کہ میں تو شہر سے دور ہو جاؤں گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل کنوینس کا ہر جگہ سے بسیں چل رہی ہیں، رکشے چل رہے ہیں، ٹیکسیاں چل رہی ہیں، اور اکثر لوگوں کے پاس اپنی بائکیں، اپنی گاڑیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آ جاؤ، صبح آ جائے کرو، شہر میں رہو، شام کو واپس چلے جاؤ۔ ہمارے ایک جاننے والی پٹھان فیملی ہے، انہوں نے گھر بنایا کراچی کے بالکل اینڈ میں، ان کے گھر کے نہ ادھر بندہ نہ ادھر بندہ، بالکل میدان کے بیچ میں۔ میں چلا گیا انہوں نے میری دعوت تھی، میں نے کہا بھائی کدھر گھر بنایا ہوا ہے آپ نے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب اتنا سکون ہے نا یہاں پہ کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ ان کا بزنس ہے ادھر صدر میں، صبح سارے نکلتے ہیں، صدر پہنچتے ہیں، شام کو 5 بجے گھر پہ۔ ٹریفک تو شہر کے اندر جیم ہوتا ہے نا، جیسے شہر سے نکلے پھر تو کہہ رہے، اور واقعی اتنا سکون تھا۔ اب رہا مسئلہ سیکیورٹی کا، تو سب نے لائسنس والا اسلحہ رکھا ہوا ہے، اور یعنی انتظام ہے سیکیورٹی کا، یہ گارڈ رکھ لو آپ اگر اللہ نے وسائل دیے۔ تو کہہ رہے اتنا واقعی مجھے ایسا سکون مل رہا تھا نا، جہاں لوگ نہیں ہوتے زیادہ۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایسی فضا گناہوں سے بھی پاک ہوتی ہے، تو اس فضا میں ویسے بھی ایک الگ روحانیت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھار آپ ہائی وے کی طرف جاتے ہیں، ایک الگ سا سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کہہ رہے یار ایسا سکون ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ پھر لوگ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، بیگم کو وقت دیتے ہیں، والدین کو وقت دیتے ہیں۔ شہر کے بیچ میں آبادی میں کھچا کھچ، آپ نہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہو، نہ بیوی کو۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی آ جائے گا باہر بیل بجائے گا، پھر گٹر کے ڈھکن پہ جا کے آپ بیٹھ جاؤ۔ 20 قسم کے لوگ ہیں، وہ صبح و شام ان سے آپ کا اختلاط ہو رہا ہے، سکون گیا تیل لینے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے کہ ہر آدمی آبادی میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بزنس رکھو آبادی میں، رہائش آبادی میں نہیں رکھو۔ گورے بھی سنا اسی طرح کرتے ہیں، عرب لوگ بھی، دبئی میں جو عرب لوگ ہیں نا، ان کے زیادہ تر کے گھر دبئی کے دیہاتوں میں ہیں، کاروبار ان کا شہر میں ہے، تو رہائش دور دراز سے، زمینیں بھی سستی ہوں گی، اور یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور ہر آدمی جو ہے نا دوسرے کے اندر گھسا ہوا ہے، ڈپریشن۔ ساس بہو ایک کمرے میں رہ رہی ہے، اور ایک دم یہ ساس کا کمرہ یہاں سے بہو کا کمرہ شروع ہو جاتا ہے، تو ٹھٹر کے مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں یار۔ اتنا بڑا گھر ہو کہ جوائنٹ فیملی ہو، تو ساس کو بہو کو تانا دینے کے لیے کچھ واکنگ کرنی پڑے۔ ساس جا رہی ہے بہو کے کمرے تک، اس سے اس کا تھوڑا دیر غصہ کم ہو جائے گا،
बहू भी जब दूर से देखेगी सास आ रही है तो उसको 5 मिनट संभलने के लिए लगेंगे। समझ रहे हैं? तो ये काम किया करें, इससे ये होगा। पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली, वो बहुत हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया आज। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक।